بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 206، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جب صفین میں آپ علیہ السلام کا لشکر تحقیم کے سلسلے میں سرکشی پر اتر آیا تو فرمایا، اے لوگو، جب تک جنگ نے تمہیں بے حال نہیں کر دیا، میرے حسب منشا میری بات تم سے بنی رہی۔ خدا کی قسم، اس نے تم میں سے کچھ کو تو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، اور تمہارے دشمنوں کو تو اس نے بالکل ہی نڈھال کر دیا۔ اگر تم جمے رہتے تو پھر جیت تمہاری تھی، مگر اس کا کیا علاج کہ میں کل تک امر و نہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امر و نہی پر مجھے چلنا پڑ رہا ہے۔ تم دنیا کی زندگی چاہنے لگے اور یہ چیز میرے بس میں نہ رہی کہ جس چیز یعنی جنگ سے تم بیزار ہو چکے تھے اس پر تمہیں برقرار رکھتا۔ وضاحت مؤلف۔ جب شامیوں کی بچی بچائی اور بچی کھچی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ ہو گئی تو معاویہ نے قرآن کو آلہ کار بنا کر جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور عراقیوں میں ایسی پھوٹ ڈلوا دی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ ایک قدم بھی اٹھانے پر آمادہ نہ ہوئے اور جنگ کے رکوانے پر بزد ہو گئے، جس سے حضرت کو بھی مجبوراً تحقیم پر رضامند ہونا پڑا۔ ان لوگوں میں کچھ تو ایسے تھے جو واقعاً دھوکے میں آ گئے تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ حقیقتاً قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ کی اس طولانی مدت سے اکتا چکے تھے اور اب جی چھوڑے بیٹھے تھے۔ چنانچہ انہیں جنگ کے رکوانے کا ہیلہ مل گیا تو انہوں نے التوائے جنگ کا شور مچا دیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت کے اقتدار سے متاثر ہو کر ساتھ ہو گئے تھے، مگر دل سے ان کے ہمنوا نہ تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو فتح و کامرانی حاصل ہو، اور کچھ لوگ پہلے سے ہی اس سے ساز باز کیے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اور ایسی فوج کے ساتھ دشمن سے اس حد تک ٹکرا جانا بھی امیر المومنین علیہ السلام کی حسن سیاست اور فوجی نظم و نسق کی صلاحیت کا نتیجہ تھا، اور اگر معاویہ یہ چال نہ چلتا تو کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا، کیونکہ فوج شام کی قوت حرب و ضرب ختم ہو چکی تھی اور شکست اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ چنانچہ ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں کہ مالک اشتر معاویہ تک پہنچ چکے تھے اور اسے گردن سے پکڑ لیا تھا، اور شامیوں کا سارا دم خم جاتا رہا تھا، بس ان میں ایسی ہی حرکت باقی رہ گئی تھی جیسے چھپکلی کا مار دیا جائے تو اس کی دم دائیں بائیں اچھلتی رہتی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 10۔